بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی تو ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاتے ہو اتنا اسے پا لیتے ہو۔ کیا پتہ تمہیں اس کی غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو۔ کیا پتہ جتنا تم اس سے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے۔ کیا پتہ غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تم اسے نہ دیکھ رہے ہو۔ کیا پتہ تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ اسی لیے ایک لمبی سانس لو اور ہر گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑائیں جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کے زین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین رکھو اور دعائیں جاری رکھو۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہارے ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی ہوئی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ تمہاری منزل قریب ہے، تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہارے لیے مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے تمام راز اپنے رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پرواہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ سچے مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل ہوتا ہے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتاوا نہیں ہوگا
جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ یہ حالات مشکل ہیں، مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ پر توکل کریں اور اس حد تک کریں کہ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اللہ واحد لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کسی کی امیدیں جلدی پوری ہو جاتی ہیں اور کسی کی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، مگر وہ معبود برحق ہے، سب کو نوازتا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اور وہ جوڑ دے گا تمہارا دل یوں کہ جس کا تمہیں گمان بھی نہیں۔ ایک وہی تو ہے ٹوٹے دلوں کی صدا سننے والا۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے تمہارے پل پل کی خبر ہے۔ یقین رکھو اس پر، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بے شک وہ تمہیں بہتر دے کر بہترین سے نوازے گا۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرائیں اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں، اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں فوراً عطا کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ ان کی راہ میں رکاوٹیں نہیں آئی۔ بے شمار گھٹیں آزمائشوں کے بعد اللہ انہیں ان کی منزل تک لے کر گیا۔ سفر کسی کے لیے بھی آسان نہیں تھا، مگر جس نے یقین رکھا اس کے لیے اللہ کا معجزہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ بہت کچھ دینے سے پہلے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کی طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچے بھی گرا سکتے ہیں۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے، کیسے کرنے، کس طرح کرنے، کیوں کرنے اور کس کے لیے کرنے، چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہیں، طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ ہے غلط فہمی۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ اچھی گفتگو پھول کی مانند خوبصورت ہوتی ہے اور شیریں لہجہ
اس پھول میں موجودہ خوشبو کی طرح جو آپ کے احساس کو ایک مدت تک مہکائے رکھتا ہے۔ صحیح بات اور درست لہجہ مخاطب کو اپنی طرف سے ایسے کھینچتا ہے جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو۔ کوئی بھی رشتہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، ہاں اس رشتے کو نبھانے کے جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں انہیں لوگ صحیح طرح سے نہیں ادا کرتے، اسی لیے رشتے بدنامی کی سرخیوں میں آ جاتے ہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت، کتنے مشہور، کتنے امیر ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ سارے کھیل روحوں کے ہوتے ہیں، مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ اپنے من پسند ساتھی روح سے ہوتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے اور کبھی سادہ سا انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ اسے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے، ایک پل میں مومن اور دوسرے پل میں منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی اور کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے اور کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر اسے ایک بار پکار لو تو کہتا ہے، حاضر ہوں میرے بندے، حاضر ہوں۔ میں سوچتا ہوں بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ایسی تو ماں بھی نہیں ہوتی۔ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دل میں دوسروں کے لیے ہیں۔ کچھ لوگ بھلے ہم سے برا کر جائیں، ہم پھر بھی انہیں مس کرتے ہیں۔ ہمارا مس کرنا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری چاہ سچی تھی۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پر تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں سخت موت سے بچائے، آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص غصے سے بھرا ہوا آیا اور کہنے لگا، چوراہے پہ کھڑا ہوا ایک آدمی آپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس نے فضا میں تیر چلایا اور تم نے لا کر میرے سینے میں مار دیا۔ کسی کی برائی سن کر اس تک پہنچانا اس سے بڑی برائی ہے۔ جس امت کو حکم تھا کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے مردوں کو سلام کرو، آج وہ امت مطلب کے بغیر زندہ لوگوں سے سلام دعا نہیں رکھتی۔ محبتوں کا مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، کسی کا اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش دلوں پر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ کوئی دوست ہے نہ رقیب ہے، تیرا شہر کتنا عجیب ہے، یہاں کس کا چہرہ پڑھا کروں، یہاں کون میرے قریب ہے۔ زندگی کی کڑوی سچائی ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ مکار، ہوشیار اور چاپلوس لوگ لوگوں کے پیار ہوتے ہیں۔
انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی۔ کوئی سفر ناکام نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کا پانی موتی یاقوت پر بہتا ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو یہ نہر دکھائے اور اس کا پانی پینا نصیب کرے، آمین۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں، اور وہ ہے اللہ سے محبت۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ کبھی کبھی کسی کو الوداع کہہ کر ہم اپنا آپ بھی اس کے پاس ہی چھوڑ آتے ہیں۔ عزت کرو اور کرواؤ، احساس کر نہیں رہے تو اس کی امید بھی مت رکھو۔ جو آج کرو گے وہ کل بھگتو گے۔ اپنے اعمال کی فکر کرو، لوگوں کی نہیں۔ کچھ لوگوں سے ہمارا چپ کا رشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ کہنا نہ سننا، لیکن بہت خیال رکھنا۔ رحم دل رہنا انسان کی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ جو کچھ ہی لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے اور اکثر لوگ انہیں بیوقوف سمجھ کر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم تھک مت جانا، اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہیں کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ دوست ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے، وہ کتنی ہی پرانی ہو جائے پر اس کے الفاظ نہیں بدلتے۔ کبھی یاد آئے تو ورق پلٹ کر دیکھنا، ہم کل جیسے تھے آج بھی ویسے ہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کے اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہو تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے
اور نہ قبر میں الماری۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضروری کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے والا چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو، اور پھر وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں مشکل سے نکالتا ہے، درد سے رہائی دیتا ہے، اور میں نے اپنے اللہ کے سوا کسی کو اتنا مہربان نہیں پایا۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ زندگی ایک ایسی جانبدار ہے جسے آپ کو سمجھنے کے لیے پوری زندگی درکار ہوتی ہے۔ بہت سے کام نہیں بلکہ ایک کام بہت سا کرنا چاہیے۔ زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔